فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. حضرات سامعین و خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف توصیف اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت اطہار پر. حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام سے مشرف فرمایا. یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا موازنہ کسی دوسری اللہ کی نعمت سے نہیں کیا جا سکتا. دنیا کی ساری دولت ایک طرف، حسن جمال جاہ و حشمت منصب و جاہ سب ایک طرف، اور دین اسلام ایک طرف. اللہ کی قسم، زمین و آسمان کی تمام چیزیں مل جائیں تو دین اسلام جیسی عظیم نعمت کا کمپریزن نہیں ہو سکتا ہے. اتنی بڑی دولت ہے یہ کہ اگر آپ نمک روٹی پر اکتفا کر رہے ہیں اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے اللہ نے آپ کو مشرف فرمایا ہے، توحید پر ہیں آپ، رسول کے حقوق کو سمجھ رہے ہیں آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کا بھی لحاظ و خیال کر رہے ہیں آپ، تو آپ بادشاہ سے بڑھ کر کے ہو. اس بادشاہ اور حاکم سے بہت اونچے آپ ہو کہ جو کفر و جحود کی راہ پر چل رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے، لیکن رب کے حقوق کا لحاظ و خیال جس کے ہاں نہیں ہے، اس سے آپ بہت آگے ہو. یہ بڑی عظیم دولت ہے، اور کبھی کبھی یہ دولت ہاتھوں میں آنے کے بعد چھوٹ بھی جاتی ہے، چلی بھی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو پتہ چلے گا کہ کئی لوگ اسلام سے مشرف ہونے کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اسلام سے اپنے رشتے کو انہوں نے توڑ لیا، کفر اور جحود کی راہوں پر وہ چلے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت سے اپنے دامن کو انہوں نے چھڑا لیا. یہ اللہ کا کرم ہے، رب کا فضل عظیم ہے کہ آپ اور ہم سب مسلمان توحید پرست ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام اور آپ کی حیثیت کو ہم سمجھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی دولت، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ عظیم دولت دی ہے، اس میں نہ ہمارے علم کا کوئی دخل ہے،
نہ ہماری مال، نہ ہمارے مال کا، نہ ہماری دولت کا کوئی دخل ہے، یہ رب کی عطا ہے اور جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ ورنہ نصیحت تو پیارے حبیب نے بھی کیا تھا، ابو طالب کو بہت سمجھایا، بہت منانے کی کوشش کی کہ آخری وقت ہے، کم سے کم کان میں پڑھ لو لا الہ الا اللہ اننی احاج لک بہا عند اللہ، اللہ کے دربار میں آپ کے تعلق سے سفارش کروں گا، حجت اور دلیل اسے بنا کر کے پیش کروں گا۔ ہر ہر قدم پر، ہر ہر مرحلے میں ساتھ دینے والا وہ ابو طالب کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، رب کی توحید کا اقرار نہ کرنے کی بنیاد پر، رسول اللہ کی رسالت کو صحیح انداز میں نہ سمجھنے کی بنیاد پر، کفر و جحود کی راہ پر چلنے کی وجہ سے واصل نار ہوا۔ کچھ لوگ بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، لیکن اسلام سے عظیم دولت کوئی نہیں ہے۔ اسلام کی دولت سے جو محروم ہو گیا سمجھانے بجھانے کے بعد، وہ بہت زیادہ ادب اور احترام کا مستحق نہیں ہے۔ جو اللہ کو نہ پہچانے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جو اللہ رب العالمین کی عزت کا خیال نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش کر بیٹھے، ایسا شخص اگر سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، منایا جا رہا ہے، پھر بھی وہ تشدد کی راہوں پر چل رہا ہے، توحید والوں کے ساتھ دشمنیاں مول لے رہا ہے، انہیں ان کے گھروں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے ساتھ ان کی عزت و آبرو کو پامال کرنے کی کاوشیں کر رہا ہے، ایسا پاکھنڈی شخص ہماری اور آپ کی عزت و تکریم کا قطعاً مستحق نہیں ہے۔ ہم ایسے ہندو بھائیوں کے ساتھ اچھے رابطے اور تعلق رکھتے ہیں جو رواداری کے قائل ہیں، جو رواداری کے قائل ہیں، عدل پسند ہیں، حق گو اور بے باک ہیں، جن کی طرف سے ہمیں ہمارے اہل و عیال کو کوئی نقصان نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ وہ دوستی نہیں کہ ان کے جیسی تہذیب ہماری ہو جائے، ان کے رگ میں رگ جائے، یہ دوستی حرام ہے، حرام ایسے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن ہماری رواداری کے، ہمارے حسن سلوک کے وہ بھی مستحق ہیں ایسے لوگ، لیکن جو شدت پسند ہیں اور جنہوں نے یہ تعلیم لی ہے اداروں میں کہ بس کسی بھی طریقے سے اسلام اور اہل اسلام کو بے خوف سے اکھاڑ پھینکا جائے، تو ایسے دہشت گرد ہمارے کسی بھی حسن سلوک کے مستحق نہیں۔ یہ منبر سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ اسلام اللہ رب العالمین کی عظیم دولت ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور اس اسلام کے بہت سارے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو چنا ہے لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بہبودی کے لیے۔ ہم خود اسلام کی تعالیم سے اپنے آپ کو مسلح کر لیں، اپنے آپ کو مزین کر لیں، خود سمجھ لیں ہم کہ اسلام ہے کیا، اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اور جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے مشن چلائے جا رہے ہیں تاکہ بھولے بھالے نوجوانوں کو بہکایا جائے، ایسے لوگوں سے ہماری اولاد ہوشیار رہے، محتاط رہے، اپنی اولاد کو سمجھانے کی ضرورت۔ آپ نے دیکھا ہوگا عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہیں، انگریزوں کے جو دلال تھے ایک زمانے میں، آج وہ دیش کی بھکتی کی گیتیں گا رہے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں بیتتا ہے کہ جس میں وہ مسلمان اور اہل یا اسلام کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی سازش نہ رچ رہے ہو۔ آپ تو ہوٹلوں میں ہیں، آپ تو 2-2 4-4 گھنٹے ادھر ادھر نکڑوں پر بیٹھ کر کے گوا دیتے ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں۔ بہت سارے لوگ تو حیوان نما ہو چکے ہیں،
ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کیا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح کی اور کس نوعیت کی بیداری لانی چاہیے، اتنا بھی خبر نہیں ان کو، اتنا بھی ان کو پتہ نہیں، نہ خود بیدار ہیں، نہ اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی یا جو موجود نسلیں ہیں، نہ ان کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اتنے بھولے بھالے مت بنو، ورنہ نشان مٹا دیا جائے گا، نقشے سے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ سازشیں ہو رہی، ان دجالوں کو، ان پاکھنڈیوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، جو ہمارے وجود تک کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور ہر ممکن جن کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان کا قلا فنا ہو جائے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ مشن چل رہا ہے ان کا، بھولی بھاری بچیوں کو بہکایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے، الحاد اور کفر کی طرف نوجوانوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ دور مت جائیے۔ اسی شہر کی بات، تقریباً مہینہ پہلے پڑھی لکھی بچی، 12ویں پاس، BA کرنے والی بچی، قرآن میں غلطیاں نکال رہی ہے۔ قرآن میں یہ دیکھو غلط ہو گیا، اس میں اللہ نے یہ کہا ہے، اس میں اللہ نے یہ کہا ہے، اسلام سے پھر گئی وہ، اللہ کا انکار کر رہی ہے وہ، بس دنیا یوں ہی ایسے بن گئی ہے، قرآن کا انکار کر رہی ہے، پورے قرآن کا تو نہیں لیکن کئی آیات کا انکار، شکوک ہیں، شبہات ہیں، موبائل سے سن سن کر کے اپنے بھیجے کو اس نے خرافات سے بھر لیا ہے۔ ابھی چند روز پہلے شانتی نگر کی طرف جانا ہوا، وہاں پر ایک نوجوان نے کہا، ایک ایسا شخص جس کے حلیے سے آپ کو لگے گا یہ کوئی باشرہ آدمی ہے، عالم ہے، فاضل ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی طاقت و قوت کا انکار کر رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، اس موبائل نے اگر فائدہ پہنچایا ہے تو نقصان بھی بہت پہنچایا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے نظر رکھو، آپ اندھے بہرے اور پاگلوں کی طرح آپ کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ بچی آ رہی ہے، کب نکلی، کب آئی، کس سے بات کر رہی ہے، بہت کھول کر کے بھی کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہو، فلاں جگہ کا آپ نے نام لے لیا، ایسا ہے، فلاں کام کرنے جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ وہ بے ایمان اپنی بچیوں پر نظر رکھو، اپنی اولاد پر نظر رکھو۔ زبان سے اسلام اسلام کی بات کرنے والے بہت سارے ہیں، لیکن عملی طور سے دیکھا جائے تو کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ ان کی گندگی اگر آپ کو دیکھنی ہو تو شادیوں میں دیکھ لو، کتنے گندے، کتنے ننگے ہیں جو اسلام کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ ساری حدیں پار کر جاتے ہیں جن حدود کو پار نہیں کرنا چاہیے۔ زبان سے اسلام اسلام کی بات کرنا یہ بہت آسان ہے۔ آپ کے بچوں پر، آپ کی اولاد پر، آپ کی بیٹیوں پر، آپ کی بہوؤں پر، آپ کی بیویوں پر آپ کے اثرات کس نوعیت کے، ان کے دین کا کیا معاملہ ہے؟ کبھی جانچا، کبھی سمجھا؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے فون پر سہیلی کے نام پر بات ہو رہی ہے، کبھی آپ نے سوال کیا، پوچھا؟ آپ تو غائب رہتے ہو، غائب رہتے ہیں آپ۔ کاروبار سے مصروفیت اور کاروبار کی مصروفیت سے فراغت کے بعد آپ ذرا جائزہ لیجئے، گھر میں کسی چیز کی کمی ہے، کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہے؟ ان کی تعلیم کا مسئلہ کیا ہے، یعنی بچوں کی تعلیم کا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ سامان لانا ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ سمجھو ہوٹلوں پر ادھر ادھر سوائے غیبت کرنے کے، بدمعاشی کرنے کے کوئی کام نہیں کرتے اکثر لوگ، اکثر کی بات کرتا ہوں، الا ماشاء اللہ کچھ احباب ایسے ہیں جو کبھی حاجت کے تحت بیٹھ گئے، ضرورت ہے، مہمان ہے، بیٹھ گئے، پی لیا، چائے پلا دیا۔ اکثر ایسے ملیں گے آپ کو، ایسا لگتا ہے گھروں سے بھگا دیا گیا ہو، گھروں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، گھروں سے مایوس ہو چکے ہیں یہ لوگ۔ ایسا کام مت کرو، آپ کے خلاف تو وہ معاملات اور وہ سازشیں رچی جا رہی ہیں جن کو سن کر کے آپ کے پیروں کی نیچے کی زمین کھسک جائے گی، سمجھ گیا؟ پڑھا ہوگا آرٹیکل، مضامین، تحریریں ادبا کی، دینی معاملات میں غائب درجہ رغبت رکھنے والوں کی۔ کسی ایک مسلمان لڑکی کو لے کے آؤ،
2.5 लाख का चेक लेकर के जाओ, बोलना पड़ता है बहुत साफ साफ। 6 महीना तक हम आपकी हिफाजत करेंगे, खाने पीने रिहाइश का नज़्म करेंगे, आप कहाँ हो? समझा नहीं सकते आप बच्चों को, औलाद को बता नहीं सकते आप? ये करने की क्या करने की ज़रूरत है? ये इर्तिदाद की जो लहरें चल रही हैं और हमारी भोली भाली बच्चियों को बहा ले जाना चाहती हैं, इसे रोकने की ज़रूरत है। इसके लिए कमर कस कर तैयार होने की ज़रूरत है। इसके लिए नौजवानों को बाज़ाब्ता मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। इसके लिए मनहजो मसलक से बालातर होकर के ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है, कम से कम इसी एक बड़ी तबाही के सद्देबाब के लिए। मत खेलो मसलक, वो देवबंदी, वो फला, छोड़ दो इनको, साइड में रखो। आज तो हमारे और आपके वजूद का मसला, चंद सालों के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। शेख मकसूदुल हसन साहब फैज़ी, उनकी एक तहरीर निगाहों से गुजरी और एक मोतबर शख्स ने उनसे बयान किया, एक ही शहर 200 बच्चियाँ राह हक से हट गई, इज़्ज़त व आबरू का सौदा कर लिया है, चंद टकों में अपने ईमान को भी बेच दिया है। उन्होंने एक और बताया कि एक मोतबर शख्स ने कहा, मशहूर शहर हैदराबाद, 24 साल की बच्ची, ख़ानदानी बच्ची, बज़ाहिर बहुत शरीफ, 40 साल के मोची के साथ चली गई। कहाँ हैं हम? तालीम के नाम पर कुछ भी, तालीम के नाम पर हमारी औलाद नाचती है स्कूलों में जाके और आपका सर फ़ख्र से उठ जाता, हाँ बहुत अंग्रेज़ी की बड़ी अच्छी तालीम है माशाअल्लाह, ये बोलते हैं। ये बेगैरती है, अल्लाह की कसम बेगैरती है, इससे बाज आने की ज़रूरत है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोग ऐसे होंगे, ला यंज़ुरुल्लाहु यौमल क़ियामति इलैहिम, जिनकी तरफ रब्बे कदीर नज़र रहमत से नहीं देखेगा। अल-आक़ु लिवालिदैहि, इस मज़मून की रिवायात कई एक हैं, उन्हीं रिवायात में से एक रिवायत यह है और बिल्कुल सही सनद के साथ, माँ बाप का नाफरमान। आज हमारी ये नई नस्ल माँ बाप की बिल्कुल नाफरमान हो चुकी है। वो बाप और माँ ये दोनों तरसते हैं रुपए और पैसों के। बच्चा मोहब्बत से चंद लम्हे खड़े होकर के बैठकर बात कर ले, इसके लिए भी नहीं तैयार। जवानी की तरंग में ऐसे ये बौखलाए और पागल हुए हैं कि माँ बाप के लिए लम्हे और घंटे आधे घंटे का टाइम नहीं निकाल पाते ये नौजवान नस्ल। ऐसे शख्स की तरफ अल्लाह रहमत की नज़र से नहीं देखेगा, बहुत गज़बनाक होगा, बहुत गुस्से में होगा। और शराब पीने वाला, आदत जिसकी लग गई हो शराब पीने की, लत लग गई हो, तमाम तर नसीहत के बाद, वाज के बाद शराब से अपने आप को बाज नहीं रख पा रहा है। और वद्दयूस, वो बेगैरत इंसान जो अपनी निगाहों के सामने अपनी औलाद में, उसकी मातहती में रहने वाले जो भी लोग हैं, हयासोज मनाजिर देखता हो, खामियां देखता हो, बेहयाई देखता हो और बोलता ना हो बल्कि खामोश तमाशाई बना हो, ऐसा बेगैरत शख्स वो 5 नहीं 5 वक्तों की नमाजों का पाबंद नहीं, तहज्जुद गुजार हो, रब की जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि सजा भुगत न ले। इस जुर्म की सजा जब तक न मिल जाए रब की जन्नत में नहीं जाएगा। और इतना गज़बनाक होगा, रब्बे कुद्दूस की नजर रहमत उठा करके नहीं देखेगा। दयूस मत बनो, ये इस्लामी तालीम के खिलाफ है। दयूसियत बेगैरती, कुछ भी कर रही है बेटी, जींस पहन करके घरों से निकल रही है और आप सुभान अल्लाह करते हो। कैसी दीनदारी, कैसी इताअत शियारी है, रसूल से कैसी मोहब्बत है।
کہ مردوں والا لباس پہن رہی ہو عورت اور آپ خاموش بیٹھے ہو، نظر انداز کر دیتے ہو، کہتے ہو اوپر سے نقاب لگا ہوا ہے۔ 3 لوگوں کی طرف نظر رحمت سے اللہ نہیں دیکھے گا، ان میں سے ایک المترجلہ، دوسری روایت میں المترجلہ من النساء، عورتوں میں سے وہ عورت جو مردوں کے جیسا لباس پہنتی ہو، مردوں کے جیسی عادت بناتی ہو، طور طریقہ مردوں والا اختیار کرتی ہو، ایسی عورت کی طرف بھی رب قدوس نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ ہی لا کر کے مردوں والا لباس دے دیتے ہو، کہتے ہو چھوٹی ہے چلے گا بھی، آگے چل کر کے وہ گل کھلاتی ہے کیا کیا۔ نظر رکھیں آپ اولاد پر، وہ بیٹوں پر بھی نظر رکھیں، ورنہ کسی بھی روڈ پر پڑے رہیں گے وہ۔ سمجھ گئے آپ؟ قریبی شہر کا واقعہ، رات کے 2 بجے تک ایسے نوجوان کو لایا گیا، بدن پر صرف وہ مختصر سا جو لباس ہوتا ہے شرمگاہ ڈھانکنے کے لیے، بس وہی لباس، وہ اوپر کا شرٹ بھی غائب ہے، وہ بنڈی بھی غائب ہے۔ یہ منشیات کے عادی ہو رہے ہیں نوجوان، اور ایسے علاقوں میں جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، بڑے پیمانے پر نشہ اور ادویات سپلائی کی جاتی۔ یہ بولنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ اتنے بہرے ہیں کہ بہت زور لگا کر کے بولنے کے بعد بھی نہیں سن پاتے، نہیں سمجھ پاتے۔ بیٹے ہیں آپ کے گھر میں، بیٹیاں نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ بیٹے بھی بہر رہے ہیں، عیسائیت کی طرف جا رہے ہیں، الحاد کی طرف جا رہے ہیں، سوشل میڈیا سے ویڈیوز ایسے سن سن کر کے، دیکھ دیکھ کر کے، جو منحرف لوگوں کے ویڈیوز ہیں، اور وہ عالم بھی نہیں ہے، گمراہی کی طرف قدم رنجا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اولاد پر بھی، بیٹوں پر بھی نظر رکھو، صرف بیٹیاں نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ تحریم کی اس آیت میں جو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ اس نار سے، اس جہنم سے جس کو مشتعل کرنے کے لیے، بھڑکانے کے لیے انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ وہ آگ ایسی ہوگی کہ جس کو بھڑکانے کے لیے، جوش دلانے کے لیے انسان اور بڑے بڑے پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ اے ایمان والو، ایماندارو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اس نار سے، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ اس آگ سے، اس عذاب سے، اس جہنم کے گڈھے سے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے بھائیو۔ ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، نمازوں کے لیے جمع ہو جا رہے ہیں، پہلی صف میں موجود ہیں، حج کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے، اولاد اتنی بدتمیز اور خبیث طبیعت کی ہے کہ سلام کرنا بھی اس کو نہیں آتا ہے۔ وہ باپ سے بھی سلام نہیں کرتی ہے، ایسی اولاد ماں سے بھی سلام نہیں کرتی ہے، اقربا اور اعزہ سے بھی سلام نہیں کرتی ہے۔ ایسے گئے گزرے لوگ، ان پر بھی نظر رکھو۔ عمرے پر عمرہ، حج پر حج کرتے جا رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن وہ گھر کے اندر جو سانپ پل رہے ہیں ان پر بھی نظر رکھو، سانپ نہ بن جائیں، یہ آپ کی ناک کٹوانے کا سبب اور ذریعہ نہ بن جائیں۔ یہی وہ اولاد ہے کہ اگر ان کی پرورش آپ نے صحیح طور سے کیا ہے، دین سمجھایا ہے، وسعت اور طاقت بھر آپ نے دین کی طرف لانے کی کوشش کی ہے، یہی اولاد نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے ان کو بگاڑ دیا ہے، ان پر آپ نے کما حقہ توجہ نہیں دیا ہے، یہی اولاد آپ کو جہنم میں لے جائے گی اور آپ کو جانا پڑے گا۔ پھر یہ نماز بھی کام نہیں آئے گی، پھر روزے اور زکوٰۃ بھی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ نے صحیح طور سے حق نہیں ادا کیا ہے اپنی اولاد کا۔ اولاد آپ کے ہاتھوں میں رب کی امانت ہے، امانت۔ من ابتلی من البنات کن لہ سترا من النار، پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ بچیوں کے ذریعہ جس شخص کو آزمایا گیا اور آزمائش میں وہ کھرا اترا، ادب سکھایا، تعلیم دیا،
دیندار لڑکے سے ان کی شادی کر دی، یہی بچیاں جہنم سے ستر اور پردہ اور آڑ بن جائیں گی. یہ ایسے نہیں کہا گیا. ایک بچی ہو تو وہ بھی، ایک سے زائد بچیاں ہو تو وہ بھی شرط ہے اسلامی خطوط پر آپ نے ان کی تربیت کی ہو، دل لگا کے آپ نے سمجھایا ہو، ان کی خامیوں پر آپ رو پڑے ہو، کبھی آپ کا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا. ایسا ہوا ہے کبھی؟ بیٹا ٹخنے کے نیچے کپڑا پہن رہا ہے، گھسیٹ کے چلتا، روکا آپ نے؟ غصہ ہوئے کبھی؟ شفقت و محبت سے ہاتھ رکھ کر کے کبھی سمجھایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. اہل میں بیویاں ہیں، بیویوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. وہ جہنم جلانے کے لیے جل رہی ہے، اس کو بھڑکانے کے لیے اللہ انسانوں کو استعمال میں لائے گا، پتھروں کو ڈالے گا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور وہ جہنم ایسی ہے کہ اس پر ایسے فرشتوں کو اللہ نے متعین کر دیا ہے جو بہت سخت ہے، نرمی جن کے اندر نہیں ہے. کسی کے رونے اور دھونے کو دیکھ کر کے وہ متاثر ہو جائیں، عذاب میں تخفیف کرنے کی کوشش کرے، وہ ایسا نہیں ہے. غلاظ غلیظۃ الاخلاق، اخلاق کے بڑے سخت ہیں وہ. نرمی نام کی ان فرشتوں کے اندر کوئی شے ہے ہی نہیں. اور شداد، شدید کی جمع، بہت مضبوط ہیں، بہت طاقتور ہیں. ان کی عظمت یہ ہے کہ ساری کائنات کی انسانیت مل جائے، ایک فرشتے کے ایک تھپڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سارے جنات، سارے شیاطین، سارے انسان، فرشتوں کی یہ عظمت ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم، رب نے انہیں جو حکم دیا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتے. وہ اللہ نے جو کہا ہے اس سے سرے وہ انحراف نہیں کرتے. وہ اللہ کے فرشتے، ایسے سخت فرشتوں کو جہنم کے اوپر مسلط کر دیا گیا تاکہ ہمیں، آپ کو، ہماری اولاد کو، آنے والی نسلوں کو، جو منحرف قسم کے ہیں، راہ حق سے جنہوں نے دوری اختیار کر لی ہے، کما حق کہو ان کو سزا دیا جا سکے. اور نہیں بچ سکتے. کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی غیر عالم ہو، اگر رب کے احکام کی خلاف ورزی ہم نے کی ہے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ پکڑ لے. وہ بخشش پر بھی قادر ہے، بخشش پر بھی قادر ہے. چاہے تو بخش دے. کسی عمل سے متاثر ہو کر کے اللہ، کوئی کام آپ کا ایسا ہو جس سے پیار آ جائے رب کو اور اللہ معاف کر دے، یہ بھی ممکن ہے. لیکن زیادہ یہی ہے کہ پکڑ لے گا اللہ، سزا دے دے گا. کوئی نہیں بچ سکتا ہے. انبیاء کانپتے تھے اللہ کی قسم، اور قیامت کے دن کانپیں گے وہ. اس اللہ کے عذاب سے بچو، جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سامان مہیا کر لو. ابھی آئے دن مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ تمام خطبہ، تمام علماء ملت کے نوجوانوں کو سمجھائیں، وہ مسجدوں میں، دروس میں، پروگرام میں، عورتوں کے لیے بھی واعظ و نصیحت کی محفلیں قائم ہو تاکہ بیدار ہو جائیں، دشمنوں کے جال میں نہ پھنسیں یہ لوگ. ہر طرف سے علماء بھی بیدار ہیں، آپ کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ٹائم یہاں وہاں ضائع مت کرو. فرصت جب ملے گھر میں آ جاؤ. دیکھو بچی شادی کے لائق تو نہیں ہو گئی ہے، کہتے ابھی 20 سال کا ہوئی ہے، تھوڑا اور جانے دیجیے. یہ 10ویں، 11ویں، یہ 12ویں، یہ 9ویں، یہ 8ویں، انہی درجات میں جو بچیاں پڑھتی ہیں بھولی بھالی، ان کو کثرت کے ساتھ بہکانے اور پھسلانے کا سامان ان کے پاس موجود ہے. عقل میں پختہ نہیں ہوتی ہیں، یہ کمزور، بہت سوچ نہیں سکتی ہیں، یہ
ہمدردیاں باضابطہ جتلائی جاتی ہیں، آؤ تمہاری غربت چلی جائے گی، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، تمہارے ماں باپ ظلم کر رہے ہیں، آؤ ہم ایک ایسی دنیا میں تم کو لے کر کے چل رہے ہیں جہاں صرف آرام ہے، جہاں صرف سکون ہے، جہاں صرف راحت ہے، کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں۔ یہیں سے ایک پیغام یہ آپ کی طرف جانا چاہیے اور جا رہا ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، کہ بچوں پر تشدد بھی نہ ڈھاؤ، آپ بیجا مار کاٹ بھی نہ ہو، ورنہ وہ آپ کے گھروں کے اندر وہ محبت نہیں پائیں گے تو محبت کی تلاش و جستجو میں گھر کے باہر چلے جائیں گے، وہ پھر کہیں کوئی بھیڑیا شکاری اپنی جال میں پھنسا لے گا، کوئی بھیڑیا قتل کر دے گا، ذبح کر دے گا، جھوٹی ہمدردیاں بتا کر، جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے۔ اور یہ بہنیں، یہ بیٹیاں، یہ فطرتاً کمزور واقع ہوئی ہیں، یہ بہت جلد لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں، بہت جلد مان جاتی ہیں، اور ایسے مارکیٹ میں کھلے ہوئے ہیں جن کی تنخواہیں 30-30 ہزار ہے، 20-20 ہزار ہے، 40-40 ہزار ہے، ان کی محنتوں کے وقت جن کا دھندا ہے، جن کا کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کو برباد کیا جائے، ان کو دین سے ہٹا دیا جائے، پھیر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ جو سر اٹھا کر کے چل رہے ہیں اس ملک کے اندر، یہ ذلیل و خوار ہو جائیں، پستی اور ادبار کے شکار ہو جائیں، مایوس ہو جائیں۔ یہ مقصد ہے ان کا۔ اس کے لیے اسکولوں اور کالجوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جہاں مخلوط تعلیم کا رواج ہے۔ مسلم لڑکوں کو بھی ایسی ایک نئی کئی مثالیں موجود ہیں، غیروں نے اپنی ہی کمیونٹی کے چند لوگوں کو جو بکنے کی عادت ہے، ایسے لوگوں کو خرید لیا، تم میرے لیے یہ کام کرو، ہمارے لیے یہ کام کرو، لاؤ نوکری کے نام پر، کاروبار کے نام پر پریشان حال لڑکیوں کو لاؤ، معیاری بچیوں کو لاؤ۔ وہ باضابطہ یہ دلالی کر رہے ہیں، اس منبر پر سے پورے وثوق کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اور بہت واضح، کوئی تعامل نہیں، کوئی تردد نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ انداز آپ کو پسند نہیں نہ آئے کہ مولانا کو اشارہ کرنا چاہیے تھا، مگر اشارے سے کہاں سمجھتے ہیں آپ؟ کانوں میں انگلیاں اور وجود پر پردہ پڑا ہوا ہو، آنکھیں کام کرنا بند کر دی ہو، تو یہ اشارے میں آدمی کہاں سمجھتا ہے؟ وہ اشارہ تو عقل مندوں کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھو آپ، عزت سلامت ہے تو سب ہے، امانت ہے اللہ کی آپ کے ہاتھوں میں، یہ عزت آبرو کے ساتھ ان کو ان کے شوہروں کے حوالے کر دو، شادی کر دو، نکاح کر دو، بیاہ کر دو، دنیا بن جائے گی، آخرت سمر جائے گی۔ اور شادی میں بھی کیا کہا جائے، جو شادیاں کرتے ہیں گھر بار تک بیچ ڈالتے ہیں یا پہلے سے جمع کر کے رکھتے ہیں، ویسی شادی مت کرو۔ ویسی شادی کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا، ویسی شادی کرو گے آپ کی بچیاں سکھ اور چین سے نہیں رہ پائیں گی۔ سادے انداز میں، جیسے ابھی لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ڈھیر ساری شادیاں ہوئی ہیں، کہتے ہیں سنت طریقے پر، جبکہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے یہ سنت سے ان کو زیادہ لوگوں سے محبت ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، کھاتے تھے سب کے ہاں دعوتوں میں آ کے، آج ایسا ہو گیا۔ تو ایسے مکار اور فریبی نہ بنو، مکمل آزادی ہو، 200 400 600 باراتیوں کو بلانے کی آزادی ہو، اس میں سنت کو یاد کرو، چند لوگوں کو بلا کر کے مسجد سے جاؤ، نکاح پڑھاؤ، پیسہ ہے بچا کے رکھو، مت ضائع کرو، پیسہ ہے مت ضائع کرو، بچا کے رکھو، اللہ کی وہ بھی امانت ہے، یہاں وہاں مت پھینکو۔ آپ صدقہ زکوٰۃ جو نہیں دے پاتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں، اتنے بخیل ہیں، وہ شادیوں میں 2-2 4-4 لاکھ خرچ کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ، چھوٹے بڑے سب کی بات ہے، اور کچھ تو ایسے ہیں ہے کچھ نہیں، ان سے صدقہ زکوٰۃ وصول کر کے اور شادیاں ایسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم بھی کام کے ہو گئے، آؤ دیکھو۔ ایسا مت کرو آپ، یہ عذاب ہے، عذاب۔
اور اسی عذاب کی وجہ سے کتنی لڑکیاں شادی سے پڑی رہ جاتی ہیں، نہیں ہو پاتی ہے عمر میں، وقت پر مناسب عمر میں شادی نہ ہونے کے ناطے بھی قدم کے اٹھ جاتے ہیں۔ دینداری پیدا کرو، دینی ماحول ہو، انگریزی اسکول میں پڑھا رہے ہو، اگر اختلاط کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بچیاں ہی بچیاں ہیں، بچے ہی بچے ہیں الگ الگ، تو آپ لے جاؤ لاؤ، پوری ذمہ داری ہے آپ کی، سمجھ گئے؟ اختلاط حرام ہے اسلام میں، نوجوان بچوں کے ساتھ نوجوان بچیاں بیٹھ کر کے تعلیم لیں، یہ اسلام میں حرام ہے۔ آپ کا کوئی الگ دین ہو سکتا ہے اس میں جائز ہو، اسلام میں جائز نہیں ہے یہ۔ تو ایسی ڈگری کو اٹھا کے پھینک دو، ایسی ڈگری کی طمع اور حرص مت رکھو جس ڈگری کو حاصل کرتے کرتے بچیاں راہ حق سے بھٹک جائیں، جس ڈگری کو حاصل کرتے کرتے اپنا گوہر عصمت گوا بیٹھے، بے آبرو ہو جائیں۔ ایک مسلمان کو ایسی ڈگری نہیں چاہیے، وہ پیر کی جوتی کے نیچے رکھتا ہے ایسی ڈگری۔ یہ جذبہ پیدا کرو، غیرت، حلال کھاؤ گے غیرت، سمجھ گئے؟ حرام خوری سے بھی بچو، غلط کاری سے بھی بچو۔ یہ جسم کے اندر، بدن کے اندر دوڑتا ہوا خون اگر حرام رزق کا ہے تو برائیوں پر آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ وہ جو جذبہ ہوتا ہے دینی، وہ جذبہ بیدار نہیں ہوگا، آپ بالکل برف کی طرح جمے رہو گے، برف کی طرح برف ہو جاؤ گے۔ تو برف نہ بنو، برائیوں پر غصہ ہونا یہ بھی اسلام ہی کا ایک جز ہے۔ نبی سے زیادہ صابر و شاکر کون تھا؟ آپ بھی برائیوں پر غصہ ہو گئے، غلط چیزوں پر آپ ناراض ہو گئے، آپ کا چہرہ باضابطہ پھول گیا، چہرے پر ایسا لگتا تھا انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، غصے سے آپ کا چہرہ سرخ، معصیت پر، گناہ پر، برائیوں پر۔ یہ دینی جزئیہ ہے، دین کے قبیل سے ہے یہ، اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ اور برائیوں پر بھی آپ کو خوشی ہوتی ہو، اس کا مطلب کہ اسلام آپ کے پلے سے نکل گیا ہے، سمجھ گیا؟ تو ایسے مت بن جاؤ آپ، بچوں کی، بچیوں کی، بہوؤں کی، بیٹوں کی، بھتیجوں کی، جو آپ کی ماتحتی میں ہیں خاص طور سے، ان پر نظر رکھو آپ۔ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی شخص رائی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے۔ امیر وہی نہیں جو جماعت کا امیر ہو، آپ مسجد کے ٹرسٹی بنا دیے گئے ہو، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ کوئی خلل ہے، کوئی کمی ہے، غریبان پکڑ لیا جائے گا، ہلکے میں مت لو آپ۔ اسی لیے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ فاضل صحابہ سے کہتے تھے لا تسأل الامارہ، عہدہ منصب نہ مانگو، عہدہ منصب نہ مانگو۔ آج پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں عہدہ منصب لینے کے لیے، شراب پلائی جاتی ہے، ناچ گانے کرائے جاتے ہیں تاکہ ہم کو پردھان بنا لو۔ برا لگ سکتا ہے، لیکن برا لگے اپنے گھر پہ رہو۔ آپ کی کسی بھی ہمدردی اور اعانت اور مدد اور ہدیہ اور تحفے کی ضرورت نہیں ہے، یہی سچائی ہے۔ اگر آپ کوئی عہدہ لے رہے ہو، اس ذوق اور شوق کے ساتھ آگے بڑھو کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں گے، ملت کے لیے، سماج کے لیے، قوم کے لیے، گاؤں کے لیے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ جیب گرم ہو جائے گی تو باز آ جائیے۔ گھر کی ذمہ داریاں آدمی نہیں ادا کر پاتا ہے، اس کے بچوں، اس کی بیویوں کے تعلق سے جب سوال ہونے لگے گا، جواب نہیں دے پائے گا بندہ، وہ تو پورے گرام سبھا کی بات ہوگی، پورے شہر کی بات ہوتی ہے، پورے صوبے کی بات ہوتی ہے، وہاں کیسے جواب دے پائیں گے؟ وہ بچیوں کی شادی کے لیے پیسے کہاں خرچ کیا تم نے؟ وہ بدھوا پنشن، بیواؤں کے لیے پیسے آتے ہیں، کہاں لگایا؟ دیا۔ ایجوکیشن کے لیے پیسے آتے ہیں، دیا حقداروں کو۔ 60 سالہ اوپر جو لوگ ہیں ان کو دیا، ان کے حقوق کا لحاظ کیا۔ دے پاؤ گے جواب؟ دے پاؤ گے؟ نہیں دے سکتے۔ بچو اس سے، بچو، حلال روزیوں کی طلب میں رہو، عزت دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔
ہاں اگر یہ جذبہ ہے، غیرت اسلامی ہے کہ واقعی ہم کچھ کر کے دکھائیں گے، ابھی تک جتنے تھے یہ لوٹ کھسوٹ کرنے والے انشاءاللہ اللہ موقع دے تو آپ آگے بڑھیے، لوگوں کو سمجھائیے، بتائیے، اور پیسہ ویسا بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بچو آپ، غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے دعا کرو کہ ایک موقع ملے تاکہ لوگوں کو بتا سکوں ایمان کیا ہے، بتا سکوں انصاف کیا ہے، بتا سکوں ظالموں کو کیسے سبق سکھایا جاتا ہے، بتا سکوں کہ غریبوں اللہ تمہارا مسیحا اور حامی ہے، اور میں ایک کمزور آدمی بھی تمہاری حمایت میں کھڑا رہوں گا، اگر تم پر ظلم ہوگا، وہ بڑا ہو چھوٹا ہو ظلم کرنے والا، ان کے پنجے استبداد کو مروڑ کر ہم رکھ دیں گے، یہ بولو آپ اس جذبے کے ساتھ اٹھو، اور یہ نہیں کر سکتے ہو تو باز آ جائیے، آپ باز آ جائیے، حلال رزق کی طلب اور تلاش ہو، ایسا ماحول پسند کیجیے اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے جو مسلمانوں کا ہو، دین دارانہ ماحول ہو، شادیاں وقت پر کر دیجیے، ورنہ بچہ بھی بھاگ سکتا ہے اور بچی بھی بھاگ سکتی ہے، سنت طریقے پر شادیاں کریں، ہلکے پھلکے انداز میں، برڈن نہ ہو، بوجھ نہ ہو، اور جو لوگ جہیز کے نام پر موٹی موٹی رقم وصول کرتے ہیں، ایسے ڈاکوؤں سے ہماری گزارش ہے کہ ڈاکہ مت ڈالو، ڈاکہ مت ڈالو، لوگوں کو بیاج پر پیسے لے کر کے دینے پر مجبور مت کرو، زکوٰۃ اور صدقات وصول کر کے وصولنے پر لوگوں کو مجبور مت کرو، مرد بنو مرد، جو مرد ہوتا ہے وہ خود کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جب کھلانے پلانے اور رکھنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے تب وہ شادی کرتا ہے۔ کمپنیوں، کارخانوں، یہاں وہاں اپنوں اور غیروں کے ساتھ مائیں بہنیں بیٹیاں جا کر کے کام کریں، وہ کما کے لائیں اور آپ کھاؤ، عیش کی زندگی گزارو، یہ دیوسیت اور بے غیرتی ہے، تم ہے تمہاری دینداری پر، تمہارے ڈھونگ پر، دھتورے پر نہیں مانتے ایسے دین کو، یہ آپ کا کام ہے، آپ کو کمانا ہے، آپ کو کمپنی کارخانہ جانا ہے، آپ کو محنت کرنی ہے، یہ ہمارے گھر کی ملکہ ہیں، یہ بیٹیاں ہمارے گھر کی عزت ہیں، یہ مائیں ہمارے گھر کی آبرو ہیں، یہ بہنیں ہمارا مان بھی ہیں، سمان بھی ہے، ان کو آزاد چھوڑ دو گے تو عیسائی بنیں گی، تعلیم بھی نہیں ہے نا آپ کے یہاں، ان کو آزاد چھوڑ دو گے یہ لمبی ناک جو ہے کٹ جائے گی، پھر سر اٹھا کر کے چلنے کے قابل نہیں رہو گے، اللہ کی پکڑ سے بچو، پکڑ سے بچو، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں بھائیوں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ماں اور بہنوں کو گھروں میں رکھیں، ضرورت کے مطابق ہو جائیں، حتیٰ کہ سودا سلب آپ لائیں، آپ کے بچے لائیں، ماں بہنوں کو زحمت مت دیں، یہ بہت بوجھ برداشت نہیں کر پائیں گی، اور مسجدوں میں لاؤ، کالج بھیج رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں، 4-4 گھنٹے کی مسافت دوری طے کر کے جا رہی ہیں، مال میں کام کر رہی ہیں بہنیں بیٹیاں، فتنہ وہاں نہیں ہوتا ہے، تو بددین مولوی نے کہا مسجد میں فتنہ ہے، بس کہا فتنہ، یہاں فتنہ لگ رہا ہے، یہ فتنے کی باتیں ہو رہی ہیں، دین سمجھیں، دین سنیں، قرآن سنیں، حدیث سنیں، تو ان کے ہاں غیرت پیدا ہوگی، اپنے وقار کو سمجھیں گی، اسلام کیا ہے وہ سمجھیں گی، کفر کتنا بڑا ظلم ہے وہ سمجھیں گی۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ نہیں پتہ ہے ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو دین کیا ہے، کتنا بڑا مقام ہے، پہلے عورتیں کتنی ذلیل ہو رہی تھیں، اسلام نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا، محمد الرسول اللہ کے کتنے احسانات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں سمجھتی ہیں، جس کی وجہ سے جہالت یہ بہت بڑی کمی ہے، اور اس کمزوری کی بنیاد پر زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ پھسل جاتی ہے وہ، اس لیے علم سے سرفراز کیجیے، دینی ماحول میں رکھیے، مسجدوں میں لائیں، دروس کا اہتمام ہو وہاں لائیں، کیا ہے نصیحتوں سے دلوں پہ جو زنگ لگ جاتے ہیں ان کا صفایا ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتے ہیں، ایمان کو جلا ملتی ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ ہم علماء ہیں لیکن جب دوسروں کے بیانات سنتے ہیں، اپنے بھائیوں کے، عالموں کے، کبھی کسی محفل میں، کہیں جلسے میں،
تو آنکھیں ٹمٹما جاتی ہیں، دل پسیج جاتا ہے۔ اس لیے دینی ماحول ہو، موبائل ہے اس میں تقریر لگاؤ، آپ بھی سنو، بیوی سنیں، بچے سنیں، سب سنیں، انشاءاللہ دینی ماحول ہوگا۔ موبائل میں لگا دو، قرآن پڑھنے کے لیے بولو، وقت پر جاگو، آپ دن نکلنے کے بعد آپ اٹھتے ہو، آپ کی صبح ہوتی ہے، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی اولاد اور اپنی بچیاں، اپنی بیویاں، ان کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، اللہ ان حقوق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ دشمن جو اسلام کو، اہل اسلام کو زخم پہنچانے کی مکمل کوششیں کر رہا ہے، اللہ انہیں ان کی کوششوں میں ناکام بنا دے مولا۔ اللہ ہم سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نام اعمال ہمارے رب قدیر گناہوں سے شاید سیاہ ہو چکے ہوں گے، اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دینا۔ اللہ محمد رسول اللہ کے مقدس ہاتھوں سے قیامت کے دن حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا، آمین۔ والسلام علیکم۔ ان الحمد للہ